نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، عورت کیسی بھی ہو، مرد کیسا بھی ہو، انسان کیسا بھی ہو، اگر وہ سچی توبہ کر لے تو اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ میں ان عورتوں سے مخاطب ہوں کہ جو مسلمان ہو کر کے آج مذہب اسلام کے نام کے دشمن بنی پھر رہی ہیں، مذہب اسلام کی دشمن بن گئی ہیں۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ وہ عورتیں جو ٹک ٹاک پر ویڈیو بنا کر کے اس پہ ناچتی ہیں، گاتی ہیں، اسی طرح بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں جس پر مسلمان عورتیں ناچتی ہیں، گاتی ہیں، ناٹک کیا کرتی ہیں۔ میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ برائے مہربانی آپ اپنی عزت کو اس طرح نیلام نہ کریں، کیونکہ آپ کی عزت کے بارے میں میرے سرکار نے فرمایا کہ اے کعبہ، تیری عزت میں تو کوئی شک نہیں، تیری عزت تو بے شک بلند ہے، لیکن میری امت کی ایک لڑکی کی عزت، ایک بیٹی کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ تو جس کو میرے حضور نے جس کی عزت کو کعبے سے بھی بلند کر دیا، وہ سر عام اپنی عزت کو نیلام کر رہی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ بہت توجہ کے ساتھ میری بہنیں میری گفتگو کو سماعت فرمائیں گی، کیونکہ اے خاتون جنت کی کنیزوں، میں آپ کو آج جو ہو رہا ہے اسی کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں، اور آپ کو پہلے کی عورتوں کی مثال دے کر سمجھانا چاہتی ہوں کہ پہلے بھی عورتیں رہا کرتی تھیں اس دنیا میں، وہ بھی مسلمان تھی، اگر ان سے کچھ گناہ ہو جاتے تو وہ توبہ کر لیا کرتی تھی، اور اللہ رب العزت ہر کسی کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ بلا تاخیر میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتی ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ آتے ہیں۔ آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے محلے کے اندر ایک رقاصہ، ایک فاحشہ ہے جو گنہگار ہے، ایک کام کریں کہ اس رقاصہ کو محلے سے باہر نکال دیں۔ حضرت ذوالنون مصری نے جیسے ہی سنا، آپ اللہ کے ولی تھے، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، اگر تم اسے نکالنا ہی چاہتے ہو تو ایک کام کرو، اس کو گناہوں سے دور کر دو۔ اگر تم اس کو محلے سے نکال دو گے تو پھر کہیں اور جا کر کے وہ بس جائے گی، اور جس جگہ جائے گی وہاں پر گناہ کرے گی۔ اگر تم برائی کو روکنا چاہتے ہو، تمہارا مقصد تو گناہوں سے دور کرنا ہے، اس کو تمہارا مقصد تو گناہوں کا خاتمہ کرنا ہے، انشاءاللہ میں اس کا انتظام کر دوں گا۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک غلام کو اس رقاصہ کے پاس بھیجا اور ان سے پوچھنے کو کہا کہ جب وہ رقاصہ کے پاس پہنچے تو پوچھا اس سے کہ میرے مالک نے کہا ہے کہ تم اپنی قیمت بتا دو۔ جیسا کہ میں بتا رہی تھی کہ ذوالنون مصری نے اپنے غلام کو بھیجا، فرماتے ہیں کہ جا کر اس رقاصہ سے پوچھنا کہ اس کی ایک رات کی قیمت کیا ہے۔ جب وہ غلام پہنچنے کے بعد اس سے کہتا ہے کہ اے رقاصہ، تو ایک رات کی کیا قیمت لیتی ہے؟ وہ غلام جب وہاں پہنچا تو غلام نے ان سے جب یہ سوالات کیے تو اس نے کہا کہ تم یہ سوال مجھ سے کیوں کر رہے ہو؟ غلام نے کہا کہ میرے آقا حضرت ذوالنون مصری آج رات تیرے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ اس لڑکی نے اپنے بالوں کو جھرجھری دے کر بڑے ہی غرور کے ساتھ کہا کہ ذوالنون جیسا ولی میرے ناچ کا شیدائی ہو گیا، میرے ناچ کا فدائی ہو گیا۔ تو
تو اس نے اپنی قیمت بتا دی۔ اس کے بعد حضرت ذوالنون مصری کا غلام ان کے پاس پہنچا، پہنچنے کے بعد قیمت بتائی۔ حضرت ذوالنون مصری بھی تیار ہو گئے۔ اللہ اکبر! رقاصہ سوچ رہی تھی کہ حضرت ذوالنون مصری بھی اور مردوں کی طرح کھیل تماشا کریں گے، حضرت ذوالنون مصری بھی اور مردوں کی طرح اس کے مزے لیں گے، لیکن اللہ اکبر! عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ اس کے گھر پہنچے، پہنچنے کے بعد فرمایا کہ اے بیٹی، آج تیرے کمرے میں کوئی دوسرا نہیں آئے گا، آج رات تجھے میرے ساتھ رہنا ہے، جیسا میں کہوں گا ویسا ہی تجھے کرنا ہے۔ اس لڑکی نے جب اپنے لیے بیٹی کا لفظ سنا تو کہنے لگی کہ اے ذوالنون، تم مجھے بیٹی کہہ رہے ہو؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہاں بیٹی، یہ اسلام کا نظریہ ہے کہ قوم کی ہر بیٹی ہر مسلمان کی بیٹی ہوا کرتی ہے، پوری امت کی بیٹی ہوا کرتی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں اس لیے میں تجھے بیٹی کہتا ہوں۔ اتنا سننے کے بعد اس نے کہا یہاں کا حال تو یہ ہے کہ جو بھی آتا مجھے ایسی للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا تھا جیسے بھوکا گوشت کے لوتھڑے کو دیکھتا ہے، لیکن آپ مجھے بیٹی کہتے ہیں۔ اتنا سننے کے بعد ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ بیٹی، آج تجھے میرے ساتھ نماز پڑھنی ہے، تجھے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری کے کہنے کے بعد لڑکی نے کہا لیکن ذوالنون، مجھے تو نماز پڑھنا آتا ہی نہیں، میرا تو حال یہ ہے، اللہ اکبر، میں بچپن میں یتیم ہو گئی تھی، میری ماں نے اپنی بیوگی کی وجہ سے مجھے نچنیوں کے ساتھ کر دیا، اور نچنیا عورتوں کے ساتھ رہتے رہتے میں بھی ایک بہت بڑی نچنیا بن گئی، اور اب تو حال یہ ہے کہ مصر کی بڑی نچنیوں میں میرا شمار ہوتا ہے۔ ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ اگر تجھے نماز پڑھنا نہیں آتا تو کوئی بات نہیں بیٹی، تو میرے پیچھے کھڑی رہنا، جیسا میں کرتا ہوں ویسا ہی تو کرنا۔ وہ لڑکی غسل کر کے آتی ہے، اچھے کپڑے پہن کر کے آتی ہے، ذوالنون مصری کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری نے کہا اللہ اکبر! جب ہاتھ باندھے، اپنے سینے پر انہوں نے ہاتھ باندھے تو اس لڑکی نے بھی ہاتھ باندھ لیے۔ حضرت ذوالنون مصری نے تلاوت قرآن شروع کر دی۔ قرآن کی تلاوت میں ذوالنون مصری قرآن کی تلاوت میں اتنی تاثیر تھی کہ اس لڑکی کے دل میں تلاوت قرآن کی تاثیر پیدا ہو گئی اور اس کے دل کی دنیا بدل گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اس کا دل اللہ کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت ذوالنون مصری نے رکوع کیا، رکوع کے بعد جب سجدہ کیا، سجدے میں سر رکھ کر کے ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ اے اللہ، بڑی محنتوں سے میں اس کو یہاں تک لے کر آیا ہوں، اے میرے پروردگار، اس کو یہاں تک لانا میرا کام تھا، اس کے آگے سنبھال لینا تیری رحمت کا کام ہے۔ میرے مولا، اگر تو نے اس کو راہ نہ دی تو اس کے بعد کوئی بھی اسے یہاں تک نہ لا سکے گا۔ حضرت ذوالنون مصری نماز مکمل کرتے ہیں، جب سلام پھیر کر کے پیچھے دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا۔ حضرت ذوالنون مصری اس لڑکی کی تلاش میں لگ گئے، لیکن کوئی فائدہ نہ ملا۔ چند برسوں کے بعد ایک رات حضرت ذوالنون مصری تہجد کی نماز کے بعد اپنے بستر پر سو رہے تھے، اچانک آواز آئی، ذوالنون، آج میرے پیارے کا انتقال ہو گیا ہے، آج میرے ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے، اگر تو مجھ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اگر تو مجھے خوش کرنا چاہتا ہے تو جا کر کے میرے اس دوست کی جنازے میں شرکت کر، ان کی نماز جنازہ پڑھ، ان کے لیے انتظامات کر، تجھ سے خوش ہو جاؤں گا۔ ذوالنون مصری نے عرض کیا کہ تیرا دوست کہاں ملے گا؟ اشارہ کر دیا گیا، پتہ بتا دیا گیا۔ جب آنکھ کھلی تو فجر کا وقت ہو رہا تھا۔ ذوالنون مصری جب اس جگہ کی طرف پہنچے جہاں کا پتہ بتایا گیا تھا، وہاں جا کر کے کیا دیکھا کہ پرندوں کی شکل میں فرشتے لاش کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری نے جیسے ہی لاش سے کپڑا ہٹایا، دیکھ کر کے ان کے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ آپ حیران رہ گئے، اللہ اکبر، یہ تو وہی رقاصہ ہے جس کو لوگ فاحشہ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اس کو اپنا دوست اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، اپنا مقبول کہہ رہا ہے۔ جب چہرے پر پردہ ڈال دیا اور سوچا کہ چلو جا کر کے کفن خرید کر کے لاتے ہیں، چونکہ یہ عورت ہے، عورت کا لاشا ہے، اس کو نہلانے کا کام عورتیں کریں گی، اس کو کفنانے کا کام عورتیں کریں گی۔ شہر میں پہنچے، عورتوں کے لیا کفن لے کر کے وہاں سے لوگوں کے لیا، اور حضرت ذوالنون مصری اس جگہ کی طرف گئے۔ جب وہاں گئے کہ دیکھا جس جگہ پر عورت کا لاشا پڑا ہوا تھا اب وہاں پر کچھ بھی موجود نہیں، وہاں پر ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے جس پر ایک چٹھی لکھی ہے، جس پر لکھا ہے کہ حضرت ذوالنون نے جب اس کو اٹھایا اور پڑھا تو اس پر کیا لکھا تھا؟ اس پر لکھا تھا کہ جو ہمارے ہو جاتے ہیں، جو توبہ کر کے ہمارے سچے فرما بردار ہو جاتے ہیں، ہم ان کو قبر، ان کو کفن اور دفن کے لیے کسی غیر کا محتاج نہیں کرتے، ان کا انتظام بھی ہم خود ہی کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ پڑھنے کے بعد حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عرض کرتے ہیں کہ میرے کریم، وہ تو رقاصہ تھی، اچانک وہ تیری محبوب کیسے بن گئی؟ ارشاد ہوا کہ ذوالنون، جب اس نے پہلا سجدہ کیا تو سچی توبہ کی،
تو اس ایک سجدے کی برکت سے میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، اس کی بخشش کر دی، اسے نجات کا پروانہ دے دیا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، مجھے یقین ہے کہ جتنی بھی عورتیں مجھے سن رہی ہیں، جتنے بھی حضرات مجھے سن رہے ہیں، آپ میں سے کوئی اس بہن کی طرح نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ بظاہر اس سے بہتر ہیں اگر آپ سچی توبہ کر لیں، اگر آپ ناچنا گانا چھوڑ دیں، اگر آپ ویڈیوز بنانا چھوڑ دیں، اگر آپ فحش چیزیں دیکھنا، بولنا اور لوگوں کو بیان کرنا چھوڑ دیں، اگر آپ اپنی زندگی میں انقلاب برپا کر لیں تو آپ بھی قابل رشک خاتون بن سکتی ہیں، آپ بھی سیدہ فاطمہ کی سچی کنیز بن سکتی ہیں۔ میری بہنوں، اپنی بیٹیوں کو بھی حیا اور پردے کے بارے میں بتاؤ، اپنی بیٹیوں کو بھی حیا کے پردے میں رکھو، اپنی بیٹیوں کو بھی آداب سکھاؤ، اپنے بیٹوں کو بھی آداب سکھاؤ، ان کے دل میں بھی محبت رسول پیدا کرو، ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرو۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج آپ اس بیان کے ذریعے سچی توبہ کریں گی اور اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کریں گی، تاکہ آپ کو جو بھی دیکھے پکار اٹھے، یہ تو اپنے وقت کی رابعہ بصری ہے، یہ تو اپنے وقت کی نفیسہ مصری ہے، یہ تو اپنے وقت کی فاطمہ زہرا ہے، تو پھر مجھے یہ یقین ہو جائے گا کہ میری یہ کوشش کامیاب ہو گئی۔ چلتے چلتے بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ میری باتوں کو غور کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس طرح کے مزید بیانات آپ کو میرے چینلز پر ملا کریں گے، اور میں نے پہلے بھی بہت سارے بیان اس موضوع پر اور اس طرح کے اسلامک موضوع پر بیان کیے ہیں، آپ ان کو بھی دیکھیں، سنیں اور اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔